ہم نے ایک ویڈیو میں اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے وہ کسی واشنگ پاؤڈر کی محتاج نہیں ہوتی. باٹم لائن یہ تھی کہ جتنے یہ آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ جو اپنی پرسنالٹی کو آپ ریڈیکلی چینج کر سکتے ہیں، آپ کے جو پرسنالٹی کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں ویچ آر ایکوائرڈ تھرو ڈیکیڈز، ان کو آپ سرٹن بکس کے حوالے سے یا کچھ ویڈیوز کے حوالے سے یک لخت ان کا تیا پانچا کر سکتے ہیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے جو ڈیمیننگ لیکچر ہوتے ہیں ان کو سننے سے جو سیلف کانفیڈنس مجروح ہوتا ہے انسان کا، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی کوئی کلینکل یوٹیلیٹی بھی نہیں ہے. اگر ہم کسی سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کریں، خاص طور پہ جو پرسنالٹیز کے کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ ان ڈس آرڈر کو ایگراویٹ کر دیتے ہیں، تو اسی جگہ پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے سپورٹیو بھی ہوتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک مینٹل ڈس آرڈر کو لے کے جب ہم بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ سجیشن آئی تھیں، کچھ کیوریز اس حوالے سے تھیں. تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ مزید اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ تو پرسنالٹی کی بات تھی، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ جی اس کے فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹ ہمیں ملیں اس چیز کے بارے میں کہ جی ٹریٹس کو بدلنا کس حد تک فیزیبل یا پاسیبل ہوتا ہے یا یوزفل ہوتا ہے، اور نہ بدلنا اور اسٹیٹس کو چلنے دینا اس کی کیا ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے. بہرحال وہ ایک بحث. آج ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جی یہ جو ٹرو اگین کوٹ اینڈ کوٹ جو سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہم جنہیں کہتے ہیں، جن میں ڈپریسو النس آ جاتی ہے، بائپولر النس آ جاتی ہے، اسکیزوفرینیا آ جاتا ہے، اگین پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کہیں میڈیکل ریسرچ میں کوئی ایسی ایویڈنس یا ایسا سپورٹیو لٹریچر بھی آیا ہمیں ملتا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مینٹل ڈس آرڈر کو ہم جس لیوش طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوور ایڈجسٹ کرنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، آیا یہ کہیں ہم نقصان تو نہیں کر رہے لوگوں کا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تو اس میں جو ہم مین تھیسز رکھیں گے وہ ہسٹری کا رکھیں گے، اور اس میں کچھ ہم ایسے نام آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ ریناؤنڈ پولیٹیشنز اور اپنے اپنے وقت کے ایک نہ صرف لیڈرز تھے بلکہ بہت بڑے انٹلیکچول اور ایک دانشور کے طور پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اور سیلیبریٹیز تو آف کورس وہ وقت کے ساتھ بن ہی گئے تھے، اور ہسٹری کے اینلز میں اب بھی ان کا نام ایک انٹلیکچول اور ایک کرائسس ہٹ نیشن کو لیڈ کرنے کے جو لیڈر کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان پہ پورا اترتے تھے. اس حوالے سے ان کو اب بھی ہسٹری میں یاد رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اگین اس سینیریو کو، اس ہسٹوریکل فیکٹ کو ہم جوڑیں گے سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایکچولی کیا سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ، انٹریٹڈ سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جی کوئی گریٹ لیڈر بن جائے، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے پیچھے جو پیرامیٹر ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. اگین ہم اس کو لنک کریں گے اپنی جو پریویس ویڈیو تھی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی، جو ہم نے پریمیسز رکھا تھا کہ جی اس میں آپ لیوشلی لوگوں کو اوور کریکٹ کرنے کی کوشش جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ خاطر خواہ حاصل نہیں ہوتے، ایکسیپٹ کہ آپ پیشنٹ کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو مزید بروز کر دیتے ہیں، اور سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہسٹری میں جو سب سے پہلا نام ہمیں ملتا ہے وہ ابراہم لنکن کا ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہم لنکن ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دانشور بھی سمجھے جاتے ہیں، ایک انٹلیکچول بھی سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ
ہمیں سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ان کی جو دانشورانہ حکمت تھی اس کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہے. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں اب پروون ہے یہ چیز کہ ابراہیم لنکن کو ڈپریسو النس تھی اور وہ انٹریٹڈ ڈپریشن کا شکار رہے سال ہر سال. لیکن پھر بھی اور یہ ڈپریشن ان کو اس وقت ہٹ کر رہا تھا جب وہ پریزیڈنسی میں تھے اور اپنے کام اپنے جو پیشہ ورانہ تقاضوں کو بڑی مہارت سے جو ہے نا وہ انجام دے رہے تھے. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جی انہوں نے ڈیو ٹو ڈپریشن اتنی ڈیسپریٹ وہ ایٹ ٹائمز ہو جاتے تھے کہ انہوں نے سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کے جو فرینڈس تھے انہوں نے ایک اپنے طور پہ انٹروینشن کے طور پہ دے لاکڈ ہم ان روم ٹو پریونٹ ہم فرام کمیٹنگ سوئسائڈ. تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ آپ کو ان پہ جو اتھینٹک بایوگرافیکل ان کی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں ان میں بھی ملتی ہیں, ان کی جو آٹو بایوگرافیز ہیں ان میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. اور یہ ایک نون فیکٹ کے طور پہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا تھی اور یہ اس کا کس حوالے سے چیزوں کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس پہ جو ہم کنکلوژن میں اینڈ پہ بات کرتے ہیں. سیکنڈ نیمز جو ہے نا وہ سر ونسٹن چرچل کا آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ لیڈ کی, نہ صرف لیڈ کی یو کے لیے وہ بہت ہی ایک کرائسس کا زمانہ تھا. اس میں انہوں نے جو ایک لیڈرشپ کا جو اپنا لوہا منوایا وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے جس طرح نازی جرمنی کو کاؤنٹر کیا, جیپنیز فورسز کو کاؤنٹر کیا اور ان کا جو تدبر تھا اس کی مثال ہمیں کم ہی ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ایک لیس نون جو فیکٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ ایک بڑے سیلیبریٹڈ جرنلسٹ تھے. ان کی جو رائٹنگز تھیں, انہوں نے جو لکھا وہ بعض تجزیوں کے مطابق شیکسپیئر اور دوسرے جو اس وقت کے کنٹمپریری لوگ تھے ان سے پہلے بھی, ان سے بھی بڑھ کے ان کے اندر ڈیپتھ میں جو ہے نا ملتی ہے ان کی رائٹنگ میں. بہرحال یہ ان کا ایک جو ہے نا ہڈن ایک آسپیکٹ رہا ہے. آلدو کہ انگلینڈ کی ہسٹری میں, یو کے کی ہسٹری میں, وہاں کی لوکل لٹریچر میں آپ کو اس حوالے سے بھی کافی ان کا ایک کردار ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اینی وے جب ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ڈپریسڈ ملتے اور عین اس وقت ان کو ڈپریشن ہٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ خود لکھتے ہیں کہ جی وہ اکیلے بیٹھ کے اپنے آفس میں بالکل ایک ڈارک شیڈو کے اندر رہتے تھے, لیکن یہ کہ یہ اس چیز میں رہنے کے باوجود بھی انہوں جو ہے نا ایک ملیٹریلی جو ہے نا ایک ٹیکنیک کو اور ایک اسٹریٹجی کو آگے پروموٹ کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں کافی کامیابی ملی. تیسرے نمبر پہ آ جائیے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. ان کا نام آتا ہے. ان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے کس حد تک جو ہے نا وہ قربانی دی. ایون ہی واز اسیسینیٹڈ ان دس پریٹیکسٹ. وہ بھی ان کے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 13 ایئر سے ہی واز ہیونگ ڈپریسو ایپیسوڈس. اور یہ ان کو بھی ان کے جو کولیگز تھے انہوں نے بڑا کمپیل کیا کہ جی آپ سائیکیٹرک انٹرونشن کی طرف جائیں, بٹ ہی ایکٹیولی ڈکلائنڈ, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جی جو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے یہ لوگوں کو اوور ایڈجسٹ کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہوتا ہے. ان کے نزدیک ان کی بڑی فیمس ایک تھاٹ ہے کہ جی لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ انسان کو اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو کچھ حد تک میل ایڈجسٹڈ ہونا چاہیے. جو گریٹ انسان ہوتے ہیں وہ جب تک میل ایڈجسٹڈ نہیں ہوں گے وہ بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. تو یہ اس حوالے سے بھی ان کی بات ہے کہ وہ ڈپریشن کے ساتھ کافی لمبی لڑائی انہوں نے لڑی تھی. اینڈ پہ ہمیں ایک جو سیلیبریٹی ملتی ہیں وہ پرنسس ڈیانا کی ملتی ہے کہ جی ان کا بھی جو ایک زندگی خاص طور پہ آفٹر میرج جو ان کی زندگی گزری ہے وہ بڑی ایک ٹرمائل میں گزری تھی.
اور وہ بھی اپنا یہ دکھ شیئر کرتی ہیں کہ جی وہ بھی کافی حد تک ڈپریشن کا شکار رہی تھیں، اور اس کے ساتھ اپنی جو جتنی مشکلات ہیں وہ بھی کافی ساری جگہوں پہ شیئر کرتی رہی ہیں. تو اس ساری جب پیرامیٹر کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی کیا یہ جو ورلڈ لیڈر تھے خاص طور پہ جن کی ابھی ہم نے باتیں کی، ان کے اندر کرائسس سے نمٹتے ہوئے جب لمحات آئے عین اس وقت وہ ڈپریشن کا شکار تھے. یہ نہیں ہے کہ کرائسس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھے، نہیں، وہ ڈپریشن کا شکار تھے تب کرائسس ہے. اور جو انہوں نے بہادری اور جو ایک جرأت مندانہ اور ایک قائدانہ کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. تو اسی چیز کو لے کے کچھ ویل نون سیکیٹرسٹ نے جو ہے نا ریسرچ کرنا شروع کی. خاص طور پہ اس پہ جو فوکس تھا ڈاکٹر ناصر جو کہ ٹفٹ یونیورسٹی میں سیکیٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. ان کی اسٹڈیز بھی پبلش ہوئی. انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے جس کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ جب انہوں نے اینالائز کرنا شروع کیا یہ سارے فیکٹرز کو تو کچھ بڑے کرٹیکل کنکلوژن جو ہے نا انہوں نے ڈرا کیے. پہلی بنیادی چیز تو انہوں نے یہ دیکھی کہ جی جب کول ٹائم چل رہا ہوتا ہے، میری ٹائم کا زمانہ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہوتا ہے کنٹریز کا، نیشنز کا، تب آپ کو ایک مینٹلی ہیلدی، سموتھ اور میڈیاکر لیول کی ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو کہ فوکسڈ ہوتی ہے اور آپ کو سموتھ سیلنگ کر کے ڈیولپمنٹ کی جو ایک سیڑھیاں ہوتی ہیں، ترقی کی زینے ہوتے ہیں، ان پہ آہستہ آہستہ چڑھاتے ہوئے آپ کو ایک گریٹ نیشن بنا دیتے ہیں. اٹس ٹرو، اٹس فیکٹ. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جب کرائسس آتا ہے تو یہ والی جو جن لیڈرشپ کوالٹیز کی بھی ہم نے بات کی یہ میزریبلی فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی اس میں وہ لیڈرشپ جو ہے نا کامیاب رہتی ہے جو کہ ڈپریشن میں آ رہی ہوتی ہے. ان ادر ورڈز جن کے اندر کرونک ڈپریسو فیچر چل رہے ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ بہت ہی کامیابی سے نیشن کو کرائسس کے زمانے میں نکالنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو انہوں نے چیزیں اس میں سمجھی ہیں جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. ایک تو ریئلزم، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ڈپریسو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جن کے اندر کرونک ڈپریشن چلا آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ایک ریئلٹی پرسیپشن کی، چیزوں کو دیکھنے کی، پریگمیٹک اپروچ لینے کی ایک بالکل الگ سے ان کے اندر ایک ٹریٹس ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے انہی لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ ایمپتھی ان کے اندر جنریٹ ہو گئی ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کا جو دکھ ہے وہ نہ صرف فیل کرتے ہیں، فیل کر کے دوسروں پہ ریفلیکٹ کرنے کی بھی ان کی جو اہلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ بھی اپ ٹو مارک ہوتی ہے. تو یہ دو فیکٹر ہیں جو دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. تیسرا جس طرح مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ جی جو ہے نا میل ایڈجسٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سکسیسفل زیادہ ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز کچھ نہ کچھ میل ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی سکسیس کے لیے بھی ایک لیڈر ایک جو ہے نا ایک بڑی اہم انگریڈینٹ یا ایک اہم تبدیلی کے طور پہ کام کرتی ہے. ایک تو تیسری بات یہ ہے آگے اسی حوالے سے جب اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا گیا، جب اس کو دیکھا گیا کہ جی بائی پولر کے حوالے سے خاص طور پہ جب مینیا ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں یہ دیکھی گئی کہ جب انسان مینک ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا کریٹیوٹی لیول آف دیٹ پیشنٹ بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ کریٹیوٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ سم ٹائم ڈرامیٹک اس کے رزلٹ نکلتے ہیں. وہ جو اس وقت کی رائٹنگز ہوتی ہیں وہ امارٹل بن جاتی ہیں. ہسٹری میں اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جی ان یوزول ریزیلینس ٹو بیئر ٹراما یہ ڈیولپ ہوتی ہے مینک فیز میں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ریزیلینس ٹو ٹراما ہو گئی، کریٹیوٹی ہو گئی. ادھر ڈپریسو ایپیسوڈ جب چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ ریئلزم آپ کے اندر آ چکا ہوتا ہے اور آپ کے اندر بہت زیادہ ایمپتھی ہوتی ہے اور آپ میل ایڈجسٹمنٹ کو آپ ایک ایسٹ کے طور پہ یوٹیلائز کر کے کامیاب لیڈر بنتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی بات ہے. جب سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں
کچھ نہ کچھ مارجن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لیوشلی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو، ہو سکتا ہے ان نیئر فیوچر ہم اس جو اپروچ ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے پہ آمادہ ہو جائیں کہ ہسٹری میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے کہ جی آپ کچھ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ بالکل جو ایک ایموشنل ایک ڈس آرڈر کی جو ایموشنل پیرامیٹر ہوتے ہیں اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی بجائے کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. جب آپ ان کو بھی فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میڈیکیشن، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک اوور ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوں یا جسے کوٹ اینڈ کوٹ کہتے ہیں کہ جی اوور ایڈجسٹڈ ہم ایک انڈیویجول کریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوں. ایک جو ان ڈس آرڈر کے اندر بھی ایک بلیسنگ ان بلٹ ہو سکتی ہے، کہیں اس کو ہم اگنور تو نہیں کر رہے. اسی حوالے سے جب ہم پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں تو پھر چیزیں بہت ہی ہمیں سمپلیفائڈ نظر آتی ہیں. یہ تو سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی بات ہے کہ اس میں بھی اب ہمیں کچھ آپشن ملنا شروع ہو گئے، کچھ انڈیکیشن ملنا شروع ہو گئے، آلدو کہ اس پہ ہم اپنے ٹریٹمنٹ ریجیم پورا ڈیوائز نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی جو ہماری ایویڈنس بیسڈ اس وقت پریکٹس چل رہی ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہیں گے. لیکن ان فیوچر ہمیں یہ اوپن مائنڈڈ ضرور رہنا چاہیے کہ جی چیزیں کس حد تک تبدیل ہو سکتی ہیں. یہی جو ہمارا کلیم پرسنالٹی میں ہوتا ہے کہ جی اس کو بھی آپ نے بالکل جو آپ ایک ٹریٹ لے کے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو خدا را ایسا مت کیجیے.